اریگیشن نیٹورک تباہ، اسکول تباہ، اسپتال تباہ، روڈ تباہ. تو جو کچھ ڈیولپمنٹ کی یہ تو سب کے سب ختم ہو جائے گی. ہم تقریباً اسی جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پہ ہم 2008 میں آئے تھے. تو اسی وقت کوشش کی کہ پراپر، اور ہمارے پاس، میں فائنانس منسٹر بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ صوبے کی انکم کتنی ہے، تنخواہوں میں کتنے جاتے ہیں، باقی خرچے کتنے ہیں، اور میرے پاس یعنی صوبے کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے کیا بچ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ بھی پیسے ریز کیے جائیں. عالمی بینک سے بات کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو میجر روڈز ہیں پورے صوبے کے، ان سب کے لیے فائنینسنگ ارینج کی ہے. اریگیشن نیٹ ورک کو کم از کم اس لیول پہ لانا جو وہ پہلی جون 2022 کو تھی، یہ برساتوں سے پہلے، اس کے لیے ہم نے پوری ارینجمنٹ کی، بلکہ اس سے بہتر کرنا، اس لیے بہتر کرنا تھا ابھی تاکہ یہ برسات یا فلڈ جائے تو کچھ بہتر، کچھ بچاؤ ہو. سکولز تباہ جو ہو گئے تھے ان کو ہم نے شروع کرنا تھا، اس کے لیے ہم نے فنڈز ریز کیے، اسپتالوں کے لیے کیے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آپ کو کلیم کرتا ہوں، اور ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا یہاں آپ کے پاس ہیں بھی، کہ ورلڈ بینک سے ہمیں مدد ملی ریکارڈ ٹائم پہ. 1.7 ارب ڈالر. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور ملک نے اتنا تیز کام کیا ہوگا. میں یہ جو میں کلیم تو کروں، پاکستان میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی ایسا ہوا ہو کہ صوبہ سندھ نے اپنی پوری، اور اس میں خاص طور پہ میں اپنی جو بیوروکریسی ہے، چیف سیکرٹری صاحب، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کا شکر گزار ہوں. ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس، اریگیشن، ورکس اینڈ سروسز، ایجوکیشن، ہیلتھ، خاص طور یہ بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے اتنی محنت کی. یہ فلڈ کا بھی کام کر رہے تھے، اس کی بھی پیپر ورک کمپلیٹ کر رہے تھے. اور جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے یو این سیکرٹری جنرل ادھر آئے، اور انہوں نے پھر فیبرری اسی سال جنیوا میں کانفرنس کی، تو صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا جس نے اپنا کمپلیٹ ہوم ورک کیا ہوا تھا. اور اس جو کانفرنس بہت ہی کامیاب کانفرنس تھی جو ہماری ہوئی ادھر، اور اس میں صوبہ سندھ کا ایک بہت میجر رول تھا، صوبہ سندھ کی حکومت کا، کہ وہ سارے پروجیکٹس لے کے گئے. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میجر فائنینسنگ اس کی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20, 30, 50, 60%، میں کہہ رہا 80% سے اوپر ہم ارینج کر کے جا رہے ہیں. جہاں پہ پھر کمی ہوئی، صوبہ سندھ نے پیسے ڈالے، اور ہم نے وفاق سے کہا آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. 2018 سے لے کے 2022 تک ہمارے صوبہ سندھ میں جو پی ایس ڈی پی میں صرف ایک نئی اسکیم آئی تھی، باقی پرانی چل رہی ہے. جو پچھلے لوگ تھے، وہ اسکیم تھی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی، وہ اسکیم بھی 220 کروڑ کی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی تھی. لیکن اس سال ہم نے اپنے ساری کیس پٹ اپ کیا، اور میرا خیال ہے 52 بلین کی ایلوکیشن ہے صوبہ سندھ کی اس سال فیڈرل پی ایس ٹی پی میں. ایگزیکٹ نمبرز اس میں وہ بتا دوں گا. یہ ہو سکا، اس میں 25 ارب روپے ہاؤسنگ کی بھی شامل. ہاں جی، زیادہ 295 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں ٹوٹل، اور جو نئی اسکیمیں، اور اس میں اس سال کی ایلوکیشن 56.25 بلین. اور پچھلے 4 سال میں صرف 200 ملین جو بھی خرچ نہیں ہوئے. یہ حالت تھی. تو میں شکر گزار ہوں کہ یہ فلڈز پہ ہم نے کیا. کسانوں کو جو 12 ایکڑ سے کم اور پھر 12 سے 25 ایکڑ والے، ان کو سیڈ کے پیسے دینا وہ بھی ممکن ہو سکا. اسی دوران ہماری سوشل پروٹیکشن کی جو منسٹری، اس کے کئی وہ ہیں پروگرامز، 1000 ڈیز والا، تاکہ میں یہ اسکیمز کو، جس کتاب میں یہ آپ سب کو ملی بھی ہوگی، یہ ایکچولی فرسٹ اس میں انشاءاللہ 3-4 دن میں اس کا ایک بہتر ورژن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ مل جائے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں، اس لیے کہ بڑی جلدی میں 2 دن میں
میں نے ادھر کمپائل کی ہے, لیکن میں نے کہا یہ ضرور آپ کے پاس آ جائے تاکہ پوچھو, اور اس کی فائنل کاپی میں پھر, اس لیے یہ میں نے محدود کرائی ہیں پرنٹ, صرف کچھ دوستوں کو دینے کے لیے ادھر, وہ فائنل کاپی بھی آپ کو دیں گے, اس کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے اور ہم دے بھی دیں گے آپ کو ہارڈ کاپیز بھی ساری, خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کو, تاکہ آپ کو ادھر پتہ چلے کہ کیا کیا صوبہ سندھ میں, اور یہ پچھلے 5 سال کے اندر کیا ہے. میں نے کل اسمبلی میں تقریر کی تھی اور میں آپ کے سامنے پھر ابھی کہہ رہا ہوں, کھلا چیلنج ہے تینوں صوبوں کو. میں چاہتا ہوں پورا پاکستان ترقی کرے, پورا ملک ہمارا ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ہم 3.5 سال میں ایک اپوزیشن کی صوبے کی گورنمنٹ تھی, یعنی فیڈرل گورنمنٹ, باقی 3 صوبوں میں جو ہے وہ اس کے وفاق کی کمپلیٹ سپورٹ تھی, اور ہماری حکومت اور ہمارے صوبے کو اور ہمارے لوگوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا. میں یہ بڑا کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ صوبے کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ ابھی جیل ڈال رہا ہوں, تو یہ تو آپ کسی دشمن کے لیے ہی سوچتے ہیں نا. تو وہ اس کے باوجود ان 5 سالوں میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا وفاق سے زیادہ ڈیولپمنٹ اس صوبے میں ہوئی ہے. یہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں مل جائیں گی, اور میں کچھ سوالات ہوں. ہیلتھ کے شعبے میں دیکھ لیں, ابھی 4 دن پہلے, پتہ نہیں آپ میں سے سکھر سے تعلق کسی کا ہے کہ نہیں ہے, سکھر ہمارا تیسرا بڑا شہر ہے صوبے کا. سکھر کے اندر ابھی ہم 3 دن پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چلڈرن ہاسپٹل, جو کہ این آئی سی ایچ بھی کیوں بنائی تھی, اس لیے کہ ایس آئی سی ایچ کیوں بنائی تھی, اس لیے کہ این آئی سی ایچ جو چلڈرن کراچی کا اسپتال ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. خیر ہم نے بھی کھڑے رہے, چابی نہیں دی انہیں, نہیں تو کئی بار تو پہنچ جاتے تھے کہ بھئی چابی کہاں ہے, یہ تو میں کروں گا, مطلب وہ موصوف تو وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن کے اسٹیتھوسکوپ بھی لے کے پہنچ جاتے تھے کہ اب اسپتال میں چلاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ ہم کھڑے رہے اپنے اس پہ, لڑتے جھگڑتے رہے ہر لیول پہ. ایک وقت میں وفاقی کابینہ نے, کوئی کہے گا تو میں آپ کو منٹس دکھا دوں گا, وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا, پیسے نہیں دینا چاہ رہے تھے سندھ کو کوئی, کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں اسپتال جو ہیں جے پی ایم سی, این آئی سی ایچ اور این آئی سی وی ڈی, اب وفاق چلائے گی اور پیسے صوبہ دے گا, اس کے ہم حصے میں سے کاٹ لیں گے. یہ آپ کو میں دکھاؤں گا. کراچی کی وزیر نے ایڈوائز دی تھی کہ پیسے کاٹ لیں, مطلب یہ عجیب ہو. آپ نے کبھی یہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کی بات؟ تو میں نے تو پہلے دن کہا تھا یار یہ اسپتالوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس لیول پہ پہنچا دیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میری پہلی ملاقات اس وقت کے وزیر اعظم سے, میرا خیال ہے پہلی 1-2 چیزوں میں جو میں نے ان سے بات کہی تھی, اس وقت یہ کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا, ہائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا کہ ان کو وفاق کو دے دیں. تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا ہوں, شاید اور کچھ مانگو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ چیز میں نے مانگی تھی کہ یہ 3 اسپتالیں ہم نے بڑی محنت کی ہے ان پہ, ان کو بڑا لیول بہتر ہم نے پہنچا دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا فیصلہ آتا ہے اور وفاق ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں, آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ کو اسی لیول پہ چلائیں گے جو ہم نے کہا. اور یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ چیز ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ کے میں کہی تھی سپٹمبر 2018 میں نے یہ وعدہ لیا تھا, یہ بات کہی تھی, کیا تھا انہوں نے وعدہ. ہوا یہ کہ جب فیصلہ آیا تو روز کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا, کہ کبھی بورڈ بن جاتا تھا, کبھی کیا ہو جاتا تھا. خیر پرانی باتیں تو بہت بار میں پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن لوگوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ کیسے یہ جب 5 سال کی بات کر رہے ہیں ہم. ایس آئی سی ایچ کا اسپتال جا کے دیکھ لے کوئی, ایس آئی یو ٹی ڈاکٹر ادیب رضوی فرشتہ صرف انسان ہے, جا کے وہ دیکھیں کس طریقے کی سروس ادھر دی جا رہی ہے. اب سکھر کی بات شروع کی تو سکھر آگے چلتا ہوں, ذرا چلے جائیں یونیورسٹیز دیکھیں ادھر, اروڑ یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر, آپ کی جو محترمہ نصرت بھٹو ویمنس یونیورسٹی ادھر ہے, آپ ادھر وہ جو اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے وہ دیکھ لیں سکھر کے اندر. سکھر
کو جا کے وزٹ کریں گے. شاہ صاحب تو ادھر سے رہتے آتے ہی نہیں ہیں, ادھر زبردستی بلانا پڑتا ہے انہیں کراچی کہ یار بھائی آ جاؤ, تمہیں پورے صوبے کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ سکھر کو ایسا بنا دیا ہے. مانیں گے شاہ صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی مہربانی, میری نہیں, پارٹی یہ سکھر میں ہوا ہے. کراچی کے اوپر کئی باتیں ہوتی ہیں, وہ کراچی کو کیا کر دیا, یہ کراچی کو اگر ایسا ہوتا تو یہ شخص جو بیٹھا ہے ادھر یہ آج کراچی کا میئر نہیں ہوتا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور باقاعدہ ووٹ دیا ہے. ہم نے تو متحدہ سے کہا تھا, کل وہ ایک تقریر ہوئی تھی اور میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ پتہ نہیں اس انتظامیہ کے ہوتے ہوئے تو میں کہہ رہا آپ لوگوں نے تو الیکشن لڑائی نہیں, آپ کو پریشانی کیا ہے. اور میں نے بڑی دل سے کہا کہ مہربانی کرو یار اس پروسیس سے نہیں نکلنا, الیکشن لڑنا. اگر 2 مہینے میں بھی الیکشن ہو جاتی, اس لیے الیکشن کمیشن تو کر سکتا ہے نا, جو بھی ڈیٹ دے. یہ نہیں کہنا کہ بھائی الیکشن نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, ہم نہیں لڑیں گے. یہ غلطی ہم ایک بار 85 میں کر چکے ہیں اور ہم اس پہ اس کی بھگت چکے ہیں, جو اس کے کی رزلٹ جو آئی تھی وہ الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے. تو اگر صرف کراچی میں, یہ پچھلے 5 سال کی اس میں لسٹ بھی دی ہوئی ہے, کچھ پروجیکٹس میں ایسی جو ہے نا رینڈم اٹھاتا ہوں. کنسٹرکشن آف فلائی اوور ہے ٹیپو سلطان, جیسے کہ ٹیپو سلطان وہ شہید میں 2 فلائی اوور اور 1 برج, ہاں 1 فلائی اوور 2 انڈر پاس, الٹا میں نے کہہ دیا, وہ 2 انڈر پاس یہ بنائے ہیں ادھر ہم نے. آپ کے جو ہے وائڈننگ آف ریکنسٹرکشن اسٹیڈیم روڈ ٹو راشد مناس روڈ, لی مارکیٹ کے علاقے پہ سارے روڈز بنانے. آپ کی جام صادق برج سے داؤد چورنگی تک راستہ, آپ اور میں کتنے پڑھوں گی سارے, مطلب یہ ختم نہیں ہوں گے. پھر اس میں کچھ تصاویر بھی ہیں لیکن یہ اتنی اچھی نہیں, اور بہتر تصاویر آئیں گی. آپ اگر دیکھیں گے یہ پیپل اسکوائر آپ نے دیکھا ہوگا نا, میں خود جاتا ہوں کبھی کبھی ادھر تھوڑا سا ریلیکس کرنے کہ آدمی تسلی سے بیٹھتا ہے. لیکن اس وقت تک میں جو بھی ایکسپرٹس تھے, میرا تجربہ تھوڑا سا ہے 2010 کے فلڈس کا, 2011-12 کے فلڈس کا اور 2020 کے فلڈس کا. تو میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا اس قبروں میں. جب میں فیلڈ پہ روڈ پہ نہیں ہوتا تھا تو دفتر میں یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے میٹنگز کیا کرتا تھا کہ یار یہ پانی کیسے ویکیوٹ ہوگا. اور میں نے ان سے کہا, اور ان پریشانی تھی وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ تو بہت بڑا بحران ہو جائے گا ہمارے پاس گندم کا, یہ پورے سندھ جو ہے اس میں گندم تو ہو نہیں سکے گی جو پانی ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ پانی ایویکیویٹ کر دیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہوں گے کہ گندم کی فصل بنے. وہ سٹیپس لیے گئے. صدر زرداری کی گائیڈنس میں گندم کی ریزرو پرائس کو بڑھایا گیا, جو ہماری پروکیورمنٹ پرائس ہے اس کو بڑھایا گیا تاکہ لوگوں کو انسینٹیو ہو. اس لیے کہ جو زمیندار تھا اس کو ایکسٹرا یا ہاری تھا, اس کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑی تھی, ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑا تھا, کہیں سے وہ خود پانی نکال دو, ان کو اپنی روزگار تو کرنی تھی نا. لیکن اگر وہ گندم کی ریزرو پرائس نہیں بڑھتی تو وہ کہتے ہیں میں تو یہ جو ڈیزل کا پمپ لگا کے پانی ویکیٹ کر رہا ہوں, یہ میں اپنے 4 ایکڑ سے پانی نکال رہا ہوں, اس کا تو ڈیزل کا خرچہ ہی میرا پورا نہیں ہوگا اگر میری قیمت نہ ملی. تو وہ ساری چیزیں سوچ کے ہم نے گندم کی پرائز بڑھا کے اور پانی ایویکویٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ہماری گندم کی ایک ریکارڈ فصل اس سال ہوئی صوبہ سندھ کے اندر, سب کو اس کا پتہ ہے. فلڈس کے بعد, فلڈس کے دوران ایک تو میں نے بتایا نا یہ ایویکویٹ کرنا, پھر جب ہم جاتے تھے کہیں پہ بھی تو حالت دیکھ کے پریشانی تو ہوتی نا. اب ایک مجھے حکومت میں اس وقت تک 14 سال ہو گئے تھے, میں پہلے وزیر رہا ہوں صوبائی اور پھر چیف منسٹر, اور میں دیکھ رہا تھا کہ 14 سال کی جو محنت ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی ہے. اس حد تک گیا کہ وہ اپنے تصویر اس میں ایک ہے میرے خیال ہے یہ پیچھے لگی ہوئی ہے کہ میں قد میرا اچھا خاصا ہے, ہاں ادھر تک ڈوبا ہوا تھا, وہ گاڑی بند ہو گئی, اترنا پڑا. تو یہ ساری روڈ پہ مطلب میں کہہ دیتا نا کہ یہ تو کراچی شہر ہے, مجھے تو کبھی اس کی پیپلز پارٹی کو
پہلے آپ نے کبھی کراچی والوں نے الیکٹ نہیں کیا تو میں تو نہیں کرتا، آئے جس نے کرنا ہے آگے کریں. یا وفاق آئے 14 سیٹیں کتنی تھیں، 14 تھی نا قومی اسمبلی کی، آئے نا عمران خان یہ لوگوں کی مدد کرے. مجھے یاد ہے 2000 پتہ نہیں سال یاد نہیں ہے، پرانی بات ہے، ابھی حکومت میں نہیں تھے تو کشتیاں بھی چلاتے تھے ایک صاحب کشتی لے کے پہنچ گئے تھے 11 میں، کشتی یاد ہے نا آپ کو، کشتی لے کے پہنچ گئے تھے صاحب. تو نہیں احترام ہے بہت ٹھیک ہے. تو آتے نا، یہ نہیں کہ ادھر سے اڑ کے آئیں، گورنر ہاؤس میں میٹنگ کریں، 1.1 ٹریلین پتہ نہیں کتنے کا پیکج کا اناؤنس کریں. وہی بڑی مزیدار بات تھی. ادھر دوست میرے ان کو یاد ہوگا، میٹنگ کی ہمارے ساتھ، میٹنگ کے بعد کہا اچھا جی خدا حافظ آپ جائیں. ہم واپس آ رہے تھے، ادھر چیف منسٹر کے گیٹ پہ پہنچا تو شاید انہیں کسی نے کہا کہ مناسب نہیں ہے سی ایم کو بھی ساتھ بٹھا دیں، تو واپس بلایا. اور میں اتنا کوآپریٹ کرتا تھا کہ یہ کسی کو بھیج کے، ان کے ساتھ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا، بھیج کے کہ بھئی آپ جائیں اور پھر واپس بلانا. میں منع کر دیتا کہ میں نہیں آ رہا، لیکن اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، ڈسپائٹ دیٹ کہ وہی سامنے بیٹھے ہوئے مجھے کہتے تھے کہ تم تو کل اریسٹ ہو رہے ہو، پھر بھی جاتا تھا ان کی میٹنگز میں جب بلاتے تھے، صرف اس لیے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں، اپنے صوبے اپنے شہر کے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو دوں، اور کچھ نہ کچھ تو ملے گا میرے لوگوں کے لیے ادھر وہ لے سکوں. تو یہ ساری مشکلات کے باوجود پچھلے 15 مہینوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے کبھی بھی کسی چیز پہ منع نہیں کیا. ہاں ان کی بھی بیوروکریسی تو آپ کو پتہ ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے میرا یہ خیال ہے اب وہ تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے سنبھالتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے ادھر سنبھالا نا بیوروکریسی کو، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی آپ کو وفاق، اس لیے وفاقی ہوتے ہیں سارے یہ جو افسران، وہ پچھلے 5 سال اور اس دفعے کے 3.5 سال، 8.5 سال کا تجربہ ہے کہ اگر بیوروکریسی وفاق کی سن رہی، اس لیے کہ ساری ان کی پروموشنیں، ڈسپلنری ایکشن سب ان کے حوالے ہوتے ہیں. 8.5 سال، پچھلے 5 سال بھی صوبہ چلا کے الیکشن جیتنا، یہ کسی اور کا تجربہ نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا اتنا. تو اب ضروری ہے کہ اس ملک میں واقعی ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کے لیے ہم نے اسی جماعت کو الیکٹ کرنا ہے جو یہ استحکام یا اسٹیبلٹی لانا جانتی ہو اور کام کرنا جانتی ہو. نہیں تو پیپلز پارٹی کو تو 2008 سے 2013 تک ملے تھے جب وفاق اور صوبہ ایک ہی پیج پہ تھے. باقی صوبوں کے ساتھ تو ایسی کوئی مشکلات نہیں ہوئی جو ہماری مشکلات آئی ہیں پچھلے 8.5 سال میں. پہلے 8.5 سال جو تھے، 5 سال ایک اور 3.5 سال اور، یہ میں پھر پیچھے چلا گیا اس لیے کہ وہ ہے نا برا وقت جو ہے نا وہ یاد ضرور رکھنا چاہیے، آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو پازیٹیولی آگے لے جانا چاہیے. کو میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں کہ برا وقت یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیولی، وہ ایکسپیرینس جو ہمارا ہے وہ کسی کا نہیں.